یہ مزار والی سچویشن تو یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے آئی جی کو کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ آئی جی صاحب یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی رپورٹ اس کی چلی ہے، تو اس کے اوپر آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. اور اس کا ایک رولز تھے مزار کے جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے. میں نے کہا یہ رولز ہیں، اس میں آپ اپنی کارروائی کریں اور اسٹیٹ کو آپ اس کا مدعی بنائیں، یعنی پولیس خود اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کرے، کسی کوئی پارٹی نہ ہو بیچ یہ میں. آپ نے آئی جی سندھ کو بات کہی؟ جی میں نے انہیں کہی اور اے آئی جی کو بھی میں نے کہی، دونوں یہ کو. کب کی بات ہے؟ تقریباً ٹائم ذہن میں ہے؟ میرا خیال ہے کوئی اس وقت جلسہ شروع ہو چکا تھا، کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ تھنگز آر کوکنگ اپ. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم ابھی لیگل اس کا وہ دیکھ رہے ہیں، تو جیسے ہمارے پاس لیگل اوپینین آتا ہے تو ہم اس کے حساب سے کریں گے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو آیا اس کا کوشچن، میں نے انہیں کہا کہ جی اگر یہ کسی غریب انسان نے کیا ہوتا، کوئی ریڈی والے نے، چھابڑی والے نے، تو اب تک تو آپ نے اس کو ٹون دیا ہوتا بالکل. تو یہ یہ آپ نے بات انہیں کیوں کہی؟ کیا آئی جی صاحب گریز کر رہے تھے کہ نہیں کرنے کی ضرورت؟ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ وہ یا تو ریلکٹنٹ تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. جو بعد میں بھی مجھے بات آئی کہ جی وہ کہ اس جرم کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، وچ آئی ڈونٹ ایگری وتھ، لیکن بہرحال یہ شاید ان کا اپنا خیال ہوگا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ جی اگر آپ کا ایس ایچ او بھی آپ سے نہ پوچھتا اگر یہ کوئی ریڈی والے نے یہ کام کیا ہوتا تو اس طرح دو قانون نہ رکھیں، ایک طاقتور کے لیے، ایک کمزور کے لیے، ایک ہی طرح کا کام کریں. اور اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر ان کا وکیل صبح جائے گا وہ بیل کرا لے گا یا کورٹ کی جو مرضی کرے، لیکن آپ یہ پولیس کی مدعیت میں کام کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ بات بڑھ جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ رات کیونکہ میں مجھے بڑی کالز آ رہی تھیں ساری جماعتوں کی طرف سے کہ جی کس کی طرف سے؟ پرائم منسٹر نے کہا آپ کو کچھ؟ نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں، جماعتوں کی طرف سے جو پولیٹیکل پارٹیز کس ہیں یہاں پارٹی پہ. نے کال کیا آپ کو؟ پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی، پی ٹی آئی تو تھی، میری ایم کیو ایم والوں سے بھی بات ہوئی. تو مجھے تھا ایم کیو ایم کے بھی ڈفرینٹ لوگوں سے اس طرح کی رابطہ ہو رہا تھا. تو مجھے تھا کہ یہ لوگ ذرا اس پہ ایجی ہو رہے ہیں، اور جنرلی پبلک بھی کافی کال کر رہی تھی. پی ٹی آئی سے یا ایم کیو ایم سے کس نے کال کیا؟ پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم سے بھی میری خواجہ اظہار سے، فیصل سے، ان لوگوں سے بات چیت ہوئی. اور ان کا خیال تھا کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ جی. اور میری یہ اپنا پی ٹی آئی میں جو حلیم عادل شیخ اور کتنے ایم پی ایس بہت سارے ہیں، خرم شیر زمان، علی عزیز جی اور سبھی مجھے کال کر رہے تھے، ارسلان گمن وغیرہ. تو کیونکہ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا علاقے سے، جہاں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے، جن کے حلقے میں مزار قائدہ ہوتا تھا، تو وہ زیادہ. اس کا تو الیکشن جیتے یا نہیں جیتے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ تو ایک نہیں، پاکستانی کیونکہ ان کا حلقہ تھا تو ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے ہوں گے نا، ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے تھے، تو وہ اس پہ کافی پریشان تھے. آپ کے کب نالج میں آیا کہ ان کا دروازہ توڑا گیا ہے یا آئی جی کو ابڈکٹ کر کے لے جایا گیا؟ آپ کو کسی نے انفارم پہلے کب کیا کہ آئی جی پہلے کو میں اس آپ کو طرح ایک لے شعر کے جائے سناتا ہوں آپ کے سوال کے جواب. سر. کہتے کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو، تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں، جو تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو. تو اس کی تصدیق تو میں نہیں کر سکتا کہ دروازہ توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہو گیا تھا کیپٹن صفدر کے ساتھ جس کو اتنا بڑا فسانہ بنایا گیا، جس کے اوپر اگر پولیس اریسٹ کرنے گئی تھی وہ آ جاتے، چلے جاتے اپنے، اسی طرح ان کی بیل ہو جاتی، نکل جاتے باہر. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ پولیس نے دروازہ توڑا بھی، کیونکہ جو مجھے بتایا گیا پولیس کی طرف سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے دروازہ نہیں توڑا. تو اب وہ دروازہ پولیس کے جانے کے بعد ٹوٹا، پولیس نے توڑا، وہ تو وہی لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں جب تصدیق ہو جائے گی اس چیز کی. کیونکہ اس معاملے میں جب آرمی چیف نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا ہے اور وہ اس کی انکوائری رن کر رہے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. آپ کے نالج میں یہ کب آیا واقعہ؟ میں تقریباً 2:30 بجے تک تو میں سب لوگوں سے بات کر رہا تھا، آئی جی سے بھی میری بات ہوئی اور دوسرے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر مجھے صبح 5 بجے یہ پتہ چلا کہ میں اس کے بعد سو گیا تھا، پھر مجھے صبح 5 بجے پتہ چلا کہ کٹ گئی ہے اور ایف آئی آر کی کاپی ہے. جب میں نے ایف آئی آر کی کاپی دیکھی تو مجھے اس میں نظر آیا کہ وہ وقاص نامی شخص کی صبح 5 بجے آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ آئی جی کو زور زبردستی مجھے پتہ لگ گیا تھا. پتہ چل گیا تھا؟ کس نے آپ کو اطلاع دی؟
سے کیا فرق پڑتا ہے جی. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے مجھے صبح ڈٹرمن 5 بجے نہیں، سوری مجھے صبح 5 بجے نہیں، مجھے جب پتہ چلا جب محمد زبیر کا یہ بیان باہر آیا اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی، وچ آئی ڈidn't بلیو کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. آپ نے چیک کیا ڈی جی رینجر سے یا آئی ایس آئی ڈی جی سے بات میں کیا؟ نے چیک کیا جی، میں نے ہمارے جو آئی ایس آئی کے کمانڈنٹ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی اور ڈی جی رینجر سے میری بات نہیں ہوئی. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی ابڈکشن یا ایسا کوئی کڈنیپنگ تھی نہیں، کیونکہ جو محمد زبیر نے جو بات کی چیف منسٹر کے حوالے سے، وہ بات چیف منسٹر نے اس کی تصدیق کیا، اس کو انکاری نہیں کیا، اس پہ بات نہیں کی انہوں نے. تو اس سے میں سمجھتا تھا کہ جو زبیر نے بات کی وہ شاید چیف منسٹر نے انہیں کہی ہوگی لازمی. چیف منسٹر نے انڈورس کر دی اس بات کو، بلاول نے بھی انڈورس کر دی. اس وقت تک نہیں کی تھی انہوں نے انڈورسمنٹ، اور بلکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس تک انڈورس نہیں کی تھی. جب چیف کمانڈنٹ سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ نہیں، انہوں نے ظاہر ہے مجھے کہا کہ نہیں کوئی ایسی ابڈکشن یا کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے، ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے پولیس کے ساتھ، ظاہر ہے وی ورک. آپ نے اس کے بعد مشتاق مہر سے بات کی؟ مشتاق مہر سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی بٹ ان کا فون بند آ رہا تھا. ابھی تک نہیں ہوئی بات آپ کی؟ میری مشتاق مہر سے بات نہیں ہوئی، میری اے آئی جی سے بات ہوئی. وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے اے آئی جی سے بلا کے پوری ان سے جو کچھ سیکوینس تھے واقعات کے وہ ان سے پوچھے تھے، اور پھر میں نے وہ جا کے آج پی ایم صاحب کو، جب پی ایم صاحب مجھے پوچھ بھی رہے تھے 2 دن سے کہ اس معاملے کی جتنی ہو سکتی ہے رپورٹ بنا کے دو، تو میں نے آج پی ایم صاحب سے شیئر کی. مزار والی سچویشن تو یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے آئی جی کو کال کی اور میں نے انہیں کہا کہ آئی جی صاحب یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی رپورٹ اس کی چلی ہے، تو اس کے اوپر آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. اور اس کا ایک رولز تھے مزار کے جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے. میں نے کہا یہ رولز ہیں، اس میں آپ اپنی کارروائی کریں اور اسٹیٹ کو آپ اس کا مدعی بنائیں، یعنی پولیس خود اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کرے، کسی کوئی پارٹی نہ ہو بھی. یہ آپ نے آئی جی سندھ کو بات کہی؟ جی میں نے انہیں کہی اور اے آئی جی کو بھی میں نے کہی، دونوں یہ کو. کب کی بات ہے تقریباً ٹائم ذہن میں؟ میرا خیال ہے کوئی اس وقت جلسہ شروع ہو چکا تھا، کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ تھنگز آر کوکنگ اپ. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم ابھی لیگل اس کا وہ دیکھ رہے ہیں، تو جیسے ہمارے پاس لیگل اوپینین آتا ہے تو ہم اس کے حساب سے کریں گے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ آیا اس کا کوشچن، میں نے انہیں کہا کہ جی اگر یہ کسی غریب انسان نے کیا ہوتا، کوئی ریڈی والے نے، چھابڑی والے نے، تو اب تک تو آپ نے اس کو ٹون دیا ہوتا بالکل. تو یہ آپ نے بات انہیں کیوں کہی؟ کیا آئی جی صاحب گریز کر رہے تھے کہ نہیں کرنے کی ضرورت؟ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ وہ یا تو ریلکٹنٹ تھے یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، جو بعد میں بھی مجھے بات آئی کہ جی وہ کہ اس جرم کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، وچ آئی ڈونٹ ایگری وتھ، لیکن بہرحال یہ شاید ان کا اپنا خیال ہوگا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ جی اگر آپ کا ایس ایچ او بھی آپ سے نہ پوچھتا اگر یہ کوئی ریڈی والے نے یہ کام کیا ہوتا تو اس طرح 2 قانون نہ رکھیں، ایک طاقتور کے لیے، ایک کمزور کے لیے، ایک ہی طرح کا کام کریں. اور اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر ان کا وکیل صبح جائے گا وہ بیل کرا لے گا یا کورٹ کی جو مرضی کرے، لیکن آپ یہ پولیس کی مدعیت میں کام کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ بات بڑھ جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ مجھے بڑی کالز آ رہی تھیں ساری جماعتوں کی طرف سے کہ کس کی طرف سے؟ پرائم منسٹر نے کہا آپ کو کچھ؟ نہیں، پرائم منسٹر سے نہیں، جماعتوں کی طرف سے جو پولیٹیکل پارٹیز کس پارٹی نے کال کیا آپ کو؟ پی ٹی آئی، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی تو تھی. میری ایم کیو ایم والوں سے بھی بات ہوئی، تو مجھے تھا ایم کیو ایم کے بھی ڈفرینٹ لوگوں سے اس طرح کی رابطہ ہو رہا تھا. تو مجھے تھا کہ یہ لوگ ذرا اس پہ ایجی ہو رہے ہیں، اور جنرلی پبلک بھی کافی کال کر رہی تھی. پی ٹی آئی سے یا ایم کیو ایم سے کس نے کال کیا؟ پی ٹی آئی سے، ایم کیو ایم سے بھی میری خواجہ اظہار سے، فیصل سے، ان لوگوں سے بات چیت ہوئی. اور ان کا خیال تھا کہ مقدمہ درج ہونا چاہیے؟ جی. اور میری یہ اپنا پی ٹی آئی میں جو حلیم عادل شیخ اور کتنے ایم پی ایس بہت سارے ہیں، خرم شیر زمان، علی عزیز جی اور سبھی مجھے کال کر رہے تھے، ارسلان گمن وغیرہ. تو کیونکہ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا علاقے سے جہاں سے الیکشن جیتے ہوئے تھے، جن کے حلقے میں مزار قائدہ ہوتا تھا، تو وہ زیادہ اس کا تو الیکشن جیتے یا نہیں جیتے کا سوال ہی نہیں تھا، وہ تو ایک پاکستانی، کیونکہ ان کا حلقہ تھا تو ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے ہوں گے نا، ان کے حلقے والے ان کو کال کر رہے تھے، تو وہ اس پہ کافی پریشان تھے. آپ کے کب نالج میں آیا کہ ان کا دروازہ توڑا گیا یا آئی جی کو ابڈکٹ کر کے لے جایا گیا؟ آپ کو کسی نے انفارم پہلے کب کیا کہ آئی جی کو اس طرح لے کے جائے؟ شعر سناتا ہوں آپ کے سوال کے جواب. کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو. تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں جو تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو. تو اس کی تصدیق تو میں نہیں کر سکتا کہ دروازہ توڑا گیا کہ نہیں توڑا گیا.
لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہو گیا تھا کیپٹن صفدر کے ساتھ جس کو اتنا بڑا فسانہ بنایا گیا جس کے اوپر اگر پولیس اریسٹ کرنے گئی تھی وہ آ جاتے چلے جاتے اپنے اسی طرح ان کی بیل ہو جاتی نکل جاتے باہر. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ پولیس نے دروازہ توڑا بھی, کیونکہ جو مجھے بتایا گیا پولیس کی طرف سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے دروازہ نہیں توڑا. تو اب وہ دروازہ پولیس کے جانے کے بعد ٹوٹا پولیس نے توڑا وہ تو وہی لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں جب تصدیق ہو جائے گی اس چیز کی, کیونکہ اس معاملے میں جب آرمی چیف نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا ہے اور وہ اس کی انکوائری رن کر رہے ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. آپ کے نالج میں یہ کب آیا واقعہ؟ میں تقریباً 2:30 بجے تک تو میں سب لوگوں سے بات کر رہا تھا, آئی جی سے بھی میری بات ہوئی اور دوسرے لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر مجھے صبح 5 بجے یہ پتہ چلا کہ میں اس کے بعد سو گیا تھا, پھر مجھے صبح 5 بجے پتہ چلا کہ کٹ گئی ہے اور ایف آئی آر کی کاپی. جب میں نے ایف آئی آر کی کاپی دیکھی تو مجھے اس میں نظر آیا کہ وہ وقاص نامی شخص کی صبح 5 بجے آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ آئی جی کو زور زبردستی مجھے پتہ لگ گیا, پتہ چل گیا. کس نے آپ کو اطلاع دی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی, اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے مجھے صبح 5 بجے نہیں, سوری مجھے صبح 5 بجے نہیں, مجھے جب پتہ چلا جب محمد زبیر کا یہ بیان باہر آیا اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی, وچ آئی ڈidn't believe کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا. آپ نے چیک کیا ڈی جی رینجر سے یا آئی ایس آئی ڈی جی سے بات کیا؟ میں نے چیک کیا جی, میں نے ہمارے جو آئی ایس آئی کے کمانڈنٹ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی اور ڈی جی رینجر سے میری بات نہیں ہوئی. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی ابڈکشن یا ایسا کوئی کڈنیپنگ تھی نہیں, کیونکہ جو محمد زبیر نے جو بات کی چیف منسٹر کے حوالے سے وہ بات چیف منسٹر نے اس کی تصدیق کیا, اس کو انکاری نہیں کیا, اس پر بات نہیں کی انہوں نے. تو اس سے میں سمجھتا تھا کہ جو زبیر نے بات کی وہ شاید چیف منسٹر نے انہیں کہی ہوگی لازمی. اس وقت تک نہیں کی تھی جی, اس وقت تک نہیں کی تھی انہوں نے انڈورسمنٹ, اور بلکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس تک انڈورس نہیں کی تھی. جب کمانڈنٹ سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ نہیں, انہوں نے ظاہر ہے مجھے کہا کہ نہیں کوئی ایسی ابڈکشن یا کوئی کڈنیپنگ نہیں ہے, ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے پولیس کے ساتھ, ظاہر ہے وی ورک. آپ نے اس کے بعد مشتاق مہر سے بات کی؟ مشتاق مہر سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی بٹ ان کا فون بند آ رہا تھا. ابھی تک نہیں ہوئی بات آپ کی؟ میری مشتاق مہر سے بات نہیں ہوئی, میری اے آئی جی سے بات ہوئی, وہ میرے پاس آئے تھے, میں نے اے آئی جی سے بلا کے پوری ان سے جو کچھ سیکوینس تھے واقعات کے وہ ان سے پوچھے تھے, اور پھر میں نے وہ جا کے آج پی ایم صاحب کو, جب پی ایم صاحب مجھے پوچھ بھی رہے تھے 2 دن سے کہ اس معاملے کی جتنی ہو سکتی ہے رپورٹ بنا کے دو, تو میں نے آج پی ایم صاحب سے شیئر. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.